بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچی ٹیچی چینل دیکھنے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تر تعریفوں کا اصل حقدار وہ ذات ہے جس نے اپنے صفت کن سے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، جو تمام مخلوقات کو رزق دیتا ہے، جس نے انسانوں کے ہدایت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کو نبوت عطا کر کے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ اس عظیم سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا اور سب سے آخر میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، شافع محشر، سید الکونین والثقلین، حبیب اللہ، میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء، خاتم المرسلین بنا کر مبعوث فرمایا۔ گویا تمام تر دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے، اسلام کو سرخم تسلیم کرنے پر اور اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے اور قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری امت ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر مدعی نبوت کذاب اور دجال ہے، بعد اس کے کہ بڑے ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہدیہ درود و سلام ادباً پیش خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں عرض کیا کہ کیا آپ ایسی خلق کو بنانے والے ہیں جو زمین پر خون خرابہ اور فساد کرے گی، اور ہم آپ کی تقدیس اور تسبیح کے لیے کافی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہی زیادہ جانتا ہوں جو تم سب بھی نہیں جانتے۔ ناظرین، شیطان جو ابلیس ہے، فرشتوں کے ماحول میں رہا، سب سے زیادہ عابد اور زاہد تھا۔ پوری زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان نے بڑے ہی متکبرانہ انداز میں حکم کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اس نافرمانی پر اسے دھتکار دیا اور اس پر لعنت کی۔ تب شیطان مردود نے قسم کھا کر کہا کہ میں تیرے بندوں کو آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں اور بائیں سے گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے مخلص بندوں کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکو گے۔ ناظرین، جس دور سے اور جس موجودہ زمانے میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ زمانہ بہت ہی فتنوں میں جگڑا ہوا ہے۔ نت نئے فتنے نکل رہے ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون اور اس کی قادیانی جماعت کو تقریباً 125 سال ہونے کو ہیں۔ اس فتنے کا سر کچلنے کے لیے علماء کرام اور مسلمان وقت سے پہلے حرکت میں آئے اور بالآخر پاکستان میں سن 74 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا اور امتناع قادیانی آرڈیننس بھی پاس ہوا کہ قادیانی جماعت مسلمانوں کے شاعر کو استعمال نہیں کر سکتی۔
اس کے علاوہ بہت سے دوسرے ممالک نے بھی ان قادیانیوں کا راستہ بند کر دیا۔ قادیانیوں کی طرح گھوڑ شاہی فتنہ اپنے بیچ سے باہر نکلا اور اب کذاب قاسم بن عبدالکریم کا فتنہ بھی نکل آیا، جس کی تشہیر کذاب اویس نصیر کر رہا ہے۔ ناظرین، ایک طرف ملک پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، حکمران اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے گریبان چاک کر رہے ہیں، دوسری طرف سیلاب نے ملک کے اکثر و بیشتر قصبوں اور دیہاتوں کو تباہ کر دیا۔ اسی طرف مسلم نوجوان نسل کو فیمس اور زیادہ دولت کمانے کی حرص دے کر بے حیائی، کھلم کھلی فحاشی پر اکسایا جا رہا ہے کہ چاہے لڑکا ہے یا لڑکی، جتنا زیادہ برہنہ کرو گے اتنا ہی زیادہ فیمس ہوگے اور خاصی رقم ملے گی۔ ہدف نیوز چینل ہے، اس چینل میں ایک ویڈیو ہے جس ویڈیو میں بڑے ہی فخر کے ساتھ بے حیائی، فحاشی کو مشہور کیا جاتا ہے، اور وہ منون گلزیب نامی نوجوان لڑکا بڑے ہی فخری انداز میں کہتا ہے کہ اس میں کافی مزہ ہے اور خوب رقم بھی ملتی ہے، اور میں فلاں پورن سٹار کو اپنا مرشد مانتا ہوں، اپنا گرو مانتا ہوں۔ پاکستانی عوام چوتیا ہے جو گالم گلوچ پر اتر آتی ہے، اور اگر مجھے موقع ملا تو میں پاکستان میں پہلا پورن ہب اوپن کروں گا۔ توبہ 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 توبہ، استغفار استغفار استغفار۔ ناظرین، اس کے پیچھے ایلومنیٹی تنظیم ہے۔ ایلومنیٹی 666 تنظیم کیا ہے، اس کے کون کون سے خفیہ اور خطرناک مقاصد ہیں، اس پر ہم پھر کسی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹو بی آنیسٹ جونی سنز واز مائی انسپریشن۔ میں کافی انسپائرڈ تھا ان سے، ان کی ٹائمنگ اور ان کا چارم، جس طرح وہ بچیوں کو اٹریکٹ کرتے تھے۔ تو پھر ایک دن مجھے بھی خیال آیا کہ یار مجھے بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے، اور مجھے فیم چاہیے تھا، پبلسٹی چاہیے تھی۔ سو بس جونی سنز استاد ہے اپنے، مرشد پاک، ان سے انسپائرڈ ہو کے، obsessed ہو کے میں نے یہ کام شروع کیا۔ لوگوں نے لان تان کی گالیاں دی جو لوگ دیتے ہیں عوام، پتہ ہے آپ کو چوتیا عوام ہے ادھر، کیا ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ ہدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ سٹوریز آپ نے بڑی دیکھی، بڑی سنی، اور آپ نے ایکٹنگ کی دنیا کے بھی بےتاج بادشاہ پاکستان میں دیکھے، لیکن آج جو سٹار نہیں بلکہ سپر سٹار ہمارے ساتھ گلزیب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان میں پورن سٹار کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، اور اس وقت یہ پورے پاکستان میں پاکستان کے، انڈیا کے عمران ہاشمی کی جگہ لے چکے ہیں۔ ڈرتے نہیں، دلیر ہیں، دبنگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اس فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں گے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے زیدی، جنہوں نے ان کی تمام تر فلموں کی عکس بندی کی ہے، اور کیمرے کی آنکھ کے پیچھے اپنی آنکھ سے بھی وہ تمام مناظر دیکھے ہیں جو ہم اپنے آپ کو تنہائی میں بھی وہ نہ دکھا سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بہادری ان کے اندر کیسے آئی، اس انڈسٹری میں قدم رکھنے کا ان کا خیال کیسے آیا، اور آخر یہ اس لیول پر پہنچنے کے بعد اب کیسا محسوس کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ I used to be in USA, California, and then one day I had a dream that I should be a porn star. کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا پہلی مرتبہ؟ کیسا ایکسپیرینس تھا؟ مزہ آیا تھا، یہی کہہ سکتا ہوں۔ کس سے انسپائر ہوئے، کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں پورن سٹار بن کے ایک پاکستان میں ایک ڈفرنٹ نام پیدا کروں؟ Well, to be honest, جونی سنز was my inspiration. میں کافی انسپائرڈ تھا ان سے، ان کی ٹائمنگ اور ان کا چارم، جس طرح وہ بچیوں کو اٹریکٹ کرتے تھے۔ جونی سنز استاد ہے اپنے، مرشد پاک، ان سے انسپائرڈ ہو کے، obsessed ہو کے میں نے یہ کام شروع کیا۔ جو فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ فیمیل تھیں، ان کو کس طریقے سے آپ نے ایگری کیا کہ انہوں نے آپ کو ایگری کیا؟ بیسکلی شی واز اے کال گرل، شی واز اے اسپینش گرل۔ تو انہوں نے، ان کو جاب کی ضرورت تھی،
تو ہم نے انہیں ہائر کر لیا اور اس کے بعد میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم نے ایک ویڈیو بنانی ہے جو کہ ہم اپنی پورن ہب پہ لگائیں گے. تو ان کے کنسنٹ کے ساتھ ہم نے ویڈیو بنائی اور ہم نے پھر اپلوڈ کی. وہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہونے کے بعد جب آپ پہنچے ہیں, کیسا لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ؟ لوگوں نے لان تان کی گالیاں دی جو لوگ دیتے ہیں عوام, پتہ ہے آپ کو چوتیا عوام ہے ادھر, کیا ہم سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. انہوں نے دیکھ مارنی ہے اور کرٹیسائز بھی کرنا ہے, کیا کہنا ہے, فک آف. فیوچر پلان کیا ہے آپ کا؟ فیوچر پلان یہی ہے کہ میں ایک بہت بڑا ڈائریکٹر بنوں گا اور اپنا ایک پورن ہب کھولوں گا جس پہ دنیا کے تمام پورن سٹارز کی ویڈیوز ہوا کریں گی. یعنی کہ آئی ول بی اے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر بوتھ, بٹ ناٹ اے پورن سٹار اینی مور. اس کے لیے تو پھر آپ کو پاکستان سے باہر جا کر ہی کرنا پڑے گا. جی میں بالکل جاؤں گا باہر, یہاں سے, یہاں تو ہو بھی نہیں سکتا, یہاں تو مولوی فتویٰ لگا قتل کر دیں گے میرا. مشنری میری فیوریٹ پوزیشن ہے, آئی لائک مشنری. فیمیل کون سی پورن سٹار آپ کی فیوریٹ ہے؟ جوڈی ویسٹ. آئی لائک ملف, مجھے ملف پسند ہے, آنٹیوں کا شوقین ہوں. بچیاں اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی, آنٹیوں کی بات الگ ہے, بڑا مال بڑا سامان, یو نو. لمبے انسان کی جو عقل ہے اس کے گھٹنوں میں ہوتی ہے, تو ان کی عقل اس وقت کہاں چلی گئی جس وقت یہ اس کو ڈائریکٹ کر رہے تھے؟ آپ کو تھوڑا ذرا سی بھی شرمندگی نہیں محسوس ہوئی کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ نہیں, شرمندگی تو بالکل محسوس نہیں ہوئی, کام اچھا تھا, پیسے زیادہ آ رہے تھے, تو میں نے کہا کیوں نہ کر لیا جائے, ایک دفعہ ٹرائی کر لیا جائے. تو بس پھر انہوں نے ان کا کام کرنا ہوتا تھا, ہمارا کام بنانا ہوتا تھا. تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کیمرے کی آنکھ کے پیچھے جتنا مزہ ہے اتنا کیمرے کے سامنے نہیں ہے, یہ کتنی صداقت آپ نے محسوس کی؟ وہ جب میں نیچے دیکھتا تھا تو میں محسوس کر لیتا ہوتا تھا. بیہائنڈ دا سینز ہوتے تھے, وہ کیمرے میں نہیں آتے تھے. جی ویورز, تو آپ نے گلزیب اور زیدی کی گفتگو سنی, کس طریقے سے یہ ڈائریکشن کرتے رہے اور کس طریقے سے یہ ایکٹنگ کرتے رہے.